نماز کا وقت ہوتا ہے عبادت کا، نماز پڑھیں ایک عبادت کا وقت ہے، ہم نے اس وقت میں نماز ادا کرنی، اگر اس وقت سے ٹائم گزر گیا تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، حج کا وقت رکھا ہوا ہے، حج کرنا ہے فلاں دن فلاں جگہ پر حج کرو، اگر وقت گزر گیا دوبارہ تم حج نہیں کر سکتے۔ روزہ ہے، روزے کا وقت رکھا ہوا ہے، اس وقت کے اندر تم روزہ ہے، اگر اس وقت سے آگے پیچھے ہو گیا تمہارا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذات محترم عبادتوں کا وقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو حکم دیا عبادت کا کہ میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھو، اس کا نہ کوئی وقت ہے، اس کا نہ کوئی وقت ضائع ہونے کا ٹائم ہے، کہ کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہوا، کوئی دن مقرر نہیں کیا ہوا، کوئی رات مقرر نہیں کی۔ کہا ہے میرے بندو میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو، جس وقت مرضی پڑھو، جوڑ سے مرضی دن پڑھو، اور جس ٹائم پڑھو تمہاری جو ہے یہ قبول ہو جاتی ہے بات۔ اب ایک بات میں یہاں پر یہ کہہ دوں، نماز پڑھتے ہیں ہم رب کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھیں، وہ خدا چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے، چاہے وہی نماز منہ پر مار دے، چاہے وہ رب کا حکم ہے، وہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح مالوں میں دیتے ہیں، خدا چاہے وہ زکوٰۃ قبول کرے یا نہ کرے۔ حج کر کے آتے ہیں، چاہے خدا حج کرے یا نہ کرے قبول۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں جو رب قبول کرے یا نہ کرے، یہ رب کی رضا ہے اس میں، وہ چاہے تو قبول کر لے ساری، چاہے نہ کرے۔ لیکن یہ درود پاک صلاۃ و سلام اپنے نبی پر جب پڑھنا ہے، نہ یہ رد ہوتا ہے نہ یہ ضائع ہوتا ہے، یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتا ہے، قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو یار، جب تمہارے پاس وقت ہو تو رب کی حضور پر کثرت سے درود پڑھا کرو، درود پڑھو گے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔